أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الانعام ورس نمبر 84 سے 90۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مستقیم۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء من عبادہ ولو اشرکوا لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ اولئک الذین آتیناہم الکتاب والحکم والنبوۃ فإن یکفر بہا ہؤلاء فقد وکلنا بہا قوما لیسوا بہا بکافرین۔ اولئک الذین ھدی اللہ فبہداہ مقتدہ۔ قل لا اسألکم علیہ اجرا ان هو الا ذکری للعالمین۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے ایک جلیل القدر اور اولو العزم عظیم المرتبت پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کی توحید کے لیے اور اس کی وحدانیت کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے اور انسانوں کو شرک کی گمراہیوں سے بچانے کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا ایک نمایاں کردار ہے۔ جب انہوں نے اللہ کی توحید کی خاطر اپنے باپ سے، اپنی قوم سے، حتیٰ کہ وقت کے بادشاہ سے بھی انہوں نے مخالفت مول لے لی اور ان کے ساتھ ساری زندگی ایک کشمکش میں گزاری، بلکہ
اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر، اپنی جان کا رزق لے کر انہوں نے اللہ کی توحید اور اللہ کے نام اور کلمے کو بلند کرنے کی کوشش کی۔ کبھی ان کو بتوں کو پاش کرنے کے جرم میں آگ میں پھینکا گیا، اللہ پاک نے اس آگ کو ان کے لیے گلزار بنا دیا۔ اور پھر کہیں اس دور کے ظالم بادشاہ کے دربار میں، اور اس کی عقل سمجھ کے مطابق اس بادشاہ کی گستاخی تھی، ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی توحید کی خاطر کی، اور اسی طرح قوم نے ان کو یہ دھمکی بھی لگائی کہ اگر تم نے ہمارے معبودوں کی مخالفت نہ چھوڑی تو پھر یاد رکھنا کہ اس کا خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا، وہ ہمارے معبود خود ہی آپ سے نمٹ لیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کسی دھمکی کو، کسی نقصان کو، کسی مخالفت کو بالکل خاطر میں نہیں لایا، کوئی اہمیت نہیں دی، اور ایک اللہ کی محبت میں، ایک اللہ پر توکل کرتے ہوئے، ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت کے لیے انہوں نے اپنا تن من دھن ہر چیز کو وار دیا۔ آیات زیر تفسیر میں اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان ساری توحید کی خاطر دی گئی قربانیوں کا ایک ریوارڈ اور ایک بدلہ بیان کیا، ایک انعام کا تذکرہ کیا ہے کہ پھر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا مقام عطا فرمایا، کیا عزت اور وقار عطا فرمایا، بڑھاپے کے اندر اولاد جیسی میٹھی اور شیریں نعمت عطا فرمائی، اور پھر اولاد ہی نہیں بلکہ آگے اولاد کی اولاد یعنی پوتے بھی دکھا دیے، پوتے بھی عطا کر دیے، اور ان کا وعدہ بھی فرما دیا، کیونکہ اولاد کے بعد پوتوں کی نعمت یہ اولاد سے بھی بڑی معلوم ہوتی، کیونکہ انسان کو یہ نظر آ رہا ہوتا ہے کہ اب میری نسل آگے بڑھنی شروع ہو گئی۔ پھر اللہ رب العزت نے آپ کی اولاد کا اور آپ کی اولاد کی آگے اولاد، پھر ان کی آگے اولاد کا تذکرہ کیا، اور پھر اللہ پاک نے آپ کو یہ خوشخبری دی کہ اے ابراہیم علیہ السلام، پھر ہم نے آپ کو صرف اولاد ہی نہیں عطا کی، جس طرح دنیا میں کسی عام انسان کو اولاد مل جائے تو وہ خوش ہوتا ہے کہ میرا معاون و مددگار پیدا ہو گیا، نہیں، یہ تو معمولی سی خوشخبری ہوتی ہے۔ اللہ پاک نے آپ کو اولاد بھی ایسی صالح اور عظیم کردار کی حامل عطا فرمائی کہ اللہ پاک نے ان کو نبوت و رسالت کے عظیم مرتبے کے لیے منتخب فرما لی۔ اور پھر ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے پیغمبر رسول آئے ہیں وہ سارے ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے آئے، اور اس طرح ابراہیم علیہ السلام کو جد الانبیاء کا لقب بھی دیا جاتا ہے، نبیوں کے دادے پردادے۔ تو اللہ پاک نے آیات زیر تفسیر میں ابراہیم علیہ السلام کو عطا کی جانے والی اور آپ کی اولاد اور اولاد کی اولاد کو عطا کی جانے والی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا ہے توحید پر جم جانے کے نتیجہ میں۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں، اور وَهَبْنَا، ہم نے عطا کیے، پہلی واو کا معنی اور ہے، اور وَهَبْنَا یہ دوسری واو اس لفظ کا حصہ ہے، وَهَبْنَا ہم نے عطا کی، وَهَبْنَا اور ہم نے عطا کیے، لہو اس کو، ابراہیم علیہ السلام کو، وہاب بھی اسی سے ہے، وہابنا سے وہاب، وہاب کا معنی مبالغے کا صیغہ ہے، مبالغہ پایا جاتا ہے اس لفظ میں۔ وہاب کا معنی ہے بہت زیادہ عطا کرنے والا، داتا سمجھ لیں۔ وَوَهَبْنَا لَهُ اور ہم نے اسے عطا کیے، اسحاق و یعقوب
اور یعقوب۔ اسحاق آپ کے بیٹے تھے اور یعقوب آپ کے پوتے تھے۔ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے پھر آگے یعقوب علیہ السلام آپ کے پوتے عطا کیے، تو پوتا بھی انسان کی اولاد میں ہی شامل ہوتا ہے۔ کلن سب کو، ہدینا ہم نے ہدایت دی، ہدینا ہم نے ہدایت دی، کلن ہدینا سب کو ہم نے ہدایت دی، اپنی طرف نسبت کی ہے اللہ پاک نے، کیونکہ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وَنُوحًا اور نوح کو بھی ہدینا ہم نے ہدایت دی، من قبل اس سے قبل، کیونکہ نوح علیہ السلام آپ کی ذریت میں تو نہیں ہے، اس لیے وہ پہلے گزرے ہیں، تو ان کی شان و عظمت کے پیش نظر ان کا بھی ضمناً تذکرہ کر دیا گیا ہے۔ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ، اور اس سے پہلے نوح کو بھی ہدایت دی، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد میں سے، اور کس کس کو ہدایت دی، اور کس کس کو ہم نے اچھے منصب اور مشن کے لیے چن لیا، توحید کی طرف ہم نے کس کس کی رہنمائی کی، کس کس کو ہم نے اپنی توحید پہ لگا دیا۔ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ اور اس کی اولاد میں سے، کس کی؟ ذُرِّيَّتِهِ، یہ جو ہی یا ہو ضمیر ہے، اس کے دونوں مرجع ہو سکتے ہیں، دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں۔ ایک تو اس کے بالکل قریب جو لفظ گزرا ہے وہ نوح علیہ السلام ہے، تو یہ تفسیر بھی کی گئی ہے کہ اور نوح علیہ السلام کی اولاد میں سے داود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسیٰ و ہارون، اور اس کی اولاد میں سے داود اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون۔ اور ذریت ہی کے اندر جو ہی ضمیر ہے، اس سے مراد تھوڑا سا پیچھے چونکہ تذکرہ یا پورے مضمون کے اندر جو نفس مضمون ہے وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے گرد ہی گھوم رہا نا، تو اس لحاظ سے اس سے مراد ابراہیم علیہ السلام بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس صورت میں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، اور وہ اشکال آگے چل کے آ رہا ہے کہ اگلی آیات کے اندر پھر لوط علیہ السلام کا بھی تذکرہ آ رہا ہے، تو اگر ہم ذریت ہی سے مراد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد لیں تو لوط علیہ السلام تو آپ کی اولاد میں شامل نہیں تھے، وہ تو آپ کے بھتیجے تھے۔ تو اس کا جواب پھر اہل علم نے یہ دیا ہے کہ بھتیجا جو ہے اس کو بھی اولاد میں معنوی طور پہ شامل کر لیا گیا ہے، وہ بھی اولاد کی طرح ہی ہوتا ہے، تو یا پھر اس سے مراد نوح علیہ السلام لے لیں، اور یا ابراہیم علیہ السلام مراد لینے ہیں ان کی اولاد، تو پھر اس سے مراد لوط علیہ السلام کے متعلق جو سوال پیدا ہوتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ پھر یہ بھی آپ کی اولاد میں ہی شامل سمجھ لیا گیا ہے معنوی طور پہ، حقیقتاً تو نہیں اولاد ہوتی۔ وَكَذَلِكَ اور اسی طرح نجزی ہم جزا دیتے ہیں المحسنین نیکی کرنے والوں کو، نیکوکاروں کو ہم اسی طرح بدلہ دیا کرتے ہیں، اسی طرح عزت مقام وقار عطا کیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ سارے کے سارے ان کی خاص نیکی کیا تھی جو سیاق و سباق میں بیان ہو رہی ہے، اللہ کی توحید، جس کی طرف اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان سب کو ہدایت دی۔ وَزَكَرِيَّا اور زکریا وَيَحْيَا وَعِيسَىٰ وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ یہ سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ یہ بھی ایک نام ہے، وَالْيَسَعَ تھوڑا سا مشکل ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاں اتنا یہ معروف نہیں ہوتا نام، یعنی لوگ زیادہ یہ نام رکھتے نہیں ہیں، لیکن بہرحال یہ پیغمبر کا نام ہے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ وَكُلًّا اور ان سب کو فضلنا ہم نے فضیلت دی، علی العالمین سب جہانوں پر، ان سب کو ہم نے فضیلت دی جہانوں پر،
مراد یہ ہے کہ ان سارے پیغمبروں کو اپنے اپنے دور کے اندر، اپنے اپنے وقت کے اندر ہم نے ان سب کو پوری قوم پر، تمام لوگوں پر، انسانوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائی۔ تو یہ سارے کی ساری عزت افزائی انڈائریکٹ ابراہیم علیہ السلام کی بھی ہے نا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ۔ اچھا، ایک اور بھی اوپر والی آیات میں نقطے کی بات ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد کی بات چل رہی ہے یا نوح علیہ السلام کی ذریت کی بات چل رہی ہے، دونوں تفسیروں کی صورت میں ایک پیغمبر کا تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ پاک نے اولاد میں شامل کیا، جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں تھا، تو وہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت مریم کے۔ تو اس سے اہل علم نے یہ نقطہ بھی نکالا کہ بیٹی کی اولاد بھی اولاد ہی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں عام طور پہ بیٹیوں کی اولاد کو اپنی اولاد نہیں سمجھا جاتا، تو بیٹیوں کی اولاد بھی اولاد ہوتی ہے، جیسا کہ ان آیات سے معلوم ہو رہا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے وَمِن ذُرِّيَّتِهِ میں شامل کیا ہے، تو وہ کس طرح ذریت بنتے ہیں؟ اپنی والدہ حضرت مریم کے ذریعے سے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ، اور ان کے باپ دادا میں سے، وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے۔ ذریات یہ جمع ہے، ذریتہم کی جمع، ذریات، یا کو لمبا کریں گے تو یہ جمع بنے گا۔ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اور ان کی اولادوں میں سے بھی بعض کو، وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو۔ یہ بعض کا لفظ کہاں سے آ رہا ہے؟ من کی وجہ سے، شروع میں جو من آیا نا، یہ من بعض کا معنی بھی دیتا ہے، اس لیے کہ ان سارے پیغمبروں کے باپ یا ان کے بھائی یا ان کی اولادیں، یہ سارے کے سارے پیغمبر تو نہیں تھے نا، سارے کے سارے تو ہدایت یافتہ نہیں تھے نا، اس لیے من کا معنی بعض بھی کریں گے اور احتیاط سے کریں گے۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اور ان کے باپ دادا اور ان کی اولادوں اور ان کے بھائیوں میں سے بھی بعض کو۔ وَاجْتَبَيْنَا، اور ہم نے چنا، مجتبا کا معنی چنا گیا، مجتبا، جس طرح مصطفیٰ چنا گیا، اسی طرح مجتبا چنا گیا۔ وَاجْتَبَيْنَا، تو وَاجْتَبَيْنَا کا معنی واو اور اجتبینا، ہم نے چنا، ہم انہیں، اور ہم نے انہیں چنا، یعنی ان پیغمبروں کی اولادیں یا ان کے کچھ کے بھائی پیغمبر، کچھ کی اولادیں پیغمبر، کچھ کے باپ دادا پیغمبر، یہ پورا ایک خاندان تھا، پوری ایک فیملی تھی پیغمبروں کی، نبیوں رسولوں کی، اور ہم نے ان کو چنا۔ تو نبوت و رسالت اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے، اسے انسان کسی قسم کا کوئی چلہ کر کے، کوئی محنت کر کے، کوئی مراقبہ کر کے، کوئی ریاضت کر کے انسان پیغمبر نہیں بن سکتا، یہ اللہ پاک کا انتخاب ہوتا ہے۔ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ، اور ہم نے انہیں چنا، وَهَدَيْنَا، اور ہم نے ہدایت دی ہم انہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، سیدھے راستے کی طرف، اور بطور خاص اس سیدھے راستے سے مراد ہے توحید، اللہ کی توحید، کیونکہ سیاق و سباق میں یہی بات چل رہی ہے اور آگے بھی یہی بات آنے والی ہے۔ سنیے اگلی آیت میں کس طرح یہ بات آنے والی ہے توحید کی۔ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی ہدایت ہے، یہدی، وہ ہدایت دیتا ہے، وہ چلاتا ہے، بھی، اس ہدایت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اور وہ کسے راہ ہدایت پر چلاتا ہے؟ وہ کسے توحید پر چلاتا ہے؟ وہ کسے دین پر چلاتا ہے؟ جو خود چلنا چاہتا ہے،
جو خود اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور آگے سنیے، ولو، اور تصویر کا دوسرا رخ بھی سن لیں۔ 18 پیغمبروں کے نام ہیں یہاں ان آیات میں جو بھی ہم نے پڑھے۔ 18 پیغمبروں کے نام لیے، اور پھر ساتھ ان کے باپ دادا میں سے بھی کچھ پیغمبروں کی طرف اشارہ کر دیا، ان کے بھائیوں میں بھی کچھ پیغمبروں کی طرف اشارہ کر دیا، ان کی اولادوں میں سے کچھ کے پیغمبر ہونے کی طرف اشارہ کر دیا، تو یہ 18 سے کتنے زیادہ پیغمبر بن گئے۔ تو ان سب کے متعلق کیا فرمایا؟ ایک ایک کا نام لے کے، ولو، اور اگر، بالفرض، اگرچہ ایسا ممکن نہیں ہے، اس کو کہتے ہیں بفرض محال، یعنی ایک ایسا مفروضہ جو عملاً ناممکن ہے لیکن بات سمجھانے کے لیے فرض کیا جا رہا ہے۔ ولو، اور اگر، اشرکو، یہ شرک کرتے، اور اگر وہ، یا اگر یہ جن کا ذکر اوپر ہوا، اشرکو، شرک کرتے، لام زبر لا، تو یقیناً حابطہ، ضائع ہو جاتا، ان سے، ہم ان، انہم ان سے، ما جو، کانو تھے وہ، یعملون کیا کرتے، ما کانو یعملون، جو کچھ وہ کیا کرتے تھے، یعنی نیکیاں، نمازیں، روزے، صدقے، خیرات، رکوع، سجدے، ساری محنتیں، تبلیغ، جہاد، جو کچھ بھی کرتے رہے، اگر صرف شرک آ جاتا نا ان میں، تو ساری نیکیوں پر، ان پیغمبروں کی ساری نیکیوں پر میں کراس لگا دیتا، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی۔ تو یہ پیغمبروں کا نام لے کے اصل میں امت کو بات سمجھائی جا رہی ہے، اور یہی بات اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی سورہ زمر کے اندر فرمائی۔ اللہ پاک نے فرمایا وَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر بالفرض آپ بھی شرک کا ارتکاب کرتے نا، تو میں آپ کی نیکیاں اور آپ کے اعمال ضائع کرنے میں بھی دیر نہ لگاتا۔ اتنا بڑا یہ جرم اور گناہ ہے، کوئی اور گناہ ہے جس کے متعلق اللہ پاک نے اس قدر وعید بیان کی ہو قرآن مجید میں، پیغمبروں کے نام لے لے کے؟ پھر بھی اگر کوئی شرک پر ہی ڈٹا رہے، شرک پر ہی مر جائے، تو پھر اس سے بڑی بد نصیبی کوئی نہیں، پھر اس کے دل پر مہر ہی لگی ہے۔ اللہ ہم سب کو شرک کی غلاظت سے محفوظ فرمائے۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، آتینا، ہم نے دی، ہم انہیں، الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکم، والنبوۃ، اور نبوت، یہی وہ سارے پیغمبر ہیں، یہی وہ سارے لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی، حکم دیا، اور انہیں نبوت عطا فرمائی۔ فَإِن يَكْفُرْ، پھر اگر، فا پھر ان، اگر، یکفر، انکار کریں، بی کا، ہا، یہ چیزیں یعنی نبوت وغیرہ، فَإِن يَكْفُرْ بِهَا، پھر اگر انکار کریں ان کا، ان کتابوں کا، ان پیغمبروں کی تعلیمات کا، ہا اولائی، کون انکار کریں؟ ہا اولائی، یہ لوگ، ہا اولائی، یہ لوگ، دیس، کون؟ مکہ کے کافر، قریش مکہ وغیرہ۔ قرآن تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتر ہے نا، تسلیاں تو ان کو دی جا رہی ہیں نا، توحید کا پرچار تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے نا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان کا انکار کریں تو پھر کیا ہے؟ فقد، تو یقیناً، وکلنا، ہم نے مقرر کر دیے ہیں، وکلنا، جس طرح وکیل بنانا ہوتا ہے، وکلنا، ہم نے مقرر کر دیے ہیں، بہا، ان کے لیے، ان نبوت کی تعلیمات کے لیے۔ اگر یہ لوگ مکہ والے انکار کریں گے تو کوئی بات نہیں، اگر ابو جہل، ابو لہب اگر انکار کریں گے تو کوئی بات نہیں،
ہم نے ان نبیوں کے لیے، ان کی تعلیمات کے لیے، توحید کی تعلیمات پہ چلنے کے لیے مقرر کر دیے ہیں قومن، ایسے لوگ، قومن کچھ ایسے لوگ، لیسو نہیں ہیں وہ، لیسا کی جمع ہے لیسو نہیں ہیں وہ، بیہا یا لیسو کے بعد بازر بھی کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں لیسو بیہا، جو کسی صورت میں نہیں ہیں، بیہا ان کا، بھی کافرین انکار کرنے والے، لیسو کے بعد بھی کافرین کے ساتھ جو بازر بھی لگی ہے نا، اس کی وجہ سے نفی میں زور پیدا ہو گیا، لیسو بہا بکافرین، جو کسی صورت کا انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے ابو بکر و عمر، عثمان و علی، طلحہ و زبیر رضی اللہ تعالی عنہم جیسے جانثار بھی پیدا کر دیے جو ان تعلیمات کا، توحید کی تعلیمات کا، پیغمبروں کی تعلیمات کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں۔ تو کوئی بات نہیں، اگر کچھ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانیں، ان پیغمبروں کی تعلیمات پہ چلنے والے بہت سے جانثار بھی ہم نے مقرر کر دیے ہیں۔ اللہم اجعلنا من، اللہ ہمارا شمار بھی ان فرما برداروں میں فرما دے۔ اولئک الذین ھدی اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی۔ فا پس، بی کی، ہداہم ان کی ہدایت کی، فابی ہداہم پس ان کی ہدایت کی، اقتدے پیروی کر، اقتدا ہوتی ہے نا، اقتدا امام کی نماز میں، یہ وہی لفظ ہے، اقتدے تو اقتدا کر، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پیغمبروں کی تمام تعلیمات کی پیروی کرنے کا حکم ہے، سوائے ان کے جو اللہ پاک نے آخری شریعت میں، آخری دین میں منسوخ کر دی، جیسے یوسف علیہ السلام کو سجدہ کیا گیا تھا تعظیمی، لیکن اب اللہ پاک نے وہ تعظیمی سجدہ منسوخ کر دیا، اب سجدے کی اجازت نہیں آخری امت، ایسی چیزوں کی پیروی نہیں ہوگی، باقی ہر اچھے کام کی پیروی ہوگی۔ اور صحیح بخاری میں ایک حدیث ہے کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا، سورہ صاد کے اندر سجدے کے متعلق کسی نے سوال کیا عبداللہ بن عباس مفسر قرآن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ یہاں سجدہ ہے کہ نہیں، انہوں نے یہ والی آیات تلاوت کی جو آج ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ ساری آیات انہوں نے تلاوت کی، تلاوت کرنے کے بعد کہنے لگے کہ دیکھو نا، اللہ پاک نے اپنے نبی کو پہلے پیغمبروں کی اقتداء کا حکم دیا، تو اب سورہ صاد کے اندر جہاں سجدہ ہے وہاں داؤد علیہ السلام کے سجدہ کرنے کا ذکر ہے، داؤد علیہ السلام نے سجدہ کیا تو ان کی پیروی میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سجدہ کیا۔ قل، کہہ دیجئے، آخر میں بات پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ آ کے ختم ہوئی، قل کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان توحید کے منکروں کو، لا اسألکم، نہیں میں تم سے سوال کرتا، علیہ اس دعوت توحید پر، اجرن کسی اجرت کی، میں تم سے کوئی معاوضہ تو نہیں مانگتا، کوئی میرا یہ کوئی کاروبار تو نہیں ہے کہ میں کاروبار کے طور پہ یہ سارا کچھ کر رہا ہوں۔ ان ہوا، ان کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اگر، ہاں ان کے بعد اللہ آ جائے تو پھر معنی بدل جاتا ہے، ان کا معنی نہیں، ان ہوا نہیں ہے یہ، یعنی یہ قرآن، اللہ مگر، ذکر ایک نصیحت، للعالمین تمام جہانوں کے لیے، یہ قرآن تو تمام اقوام عالم کے لیے، چاہے کوئی انسان ہے، چاہے کوئی جن ہے، کوئی بھی قیامت تک آنے والا انسان ہے، سب کے لیے یہ قرآن ایک نصیحت ہے، توحید کا ایک پیغام ہے۔ معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب جنوں انس کی طرف پیغمبر رسول بنا کر بھیجے گئے،
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔